بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اندر بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے مہینہ میں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی رمضان المبارک کے مہینہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ رمضان المبارک کے مہینہ ہی میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور رمضان المبارک کے مہینہ ہی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور رمضان المبارک کے مہینہ ہی میں مسلمانوں کی اور کافروں کی سب سے پہلی جنگ یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو جنگ بدر یہ حقیقت میں کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، فیصلے کا دن تھا۔ مزید تفصیلات تو آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ایک بات عرض کروں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے مقام میں آئے، تو بدر کے مقام کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اطلاع ملی کہ کافر تو ہم سے بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے اور میرے ساتھی بھی کم ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ تیار کیا گیا۔ خیمہ کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمہ میں تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، سجدہ میں پڑ گئے، اور صحابہ اکرام بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ یہ میری جمع پونجی، یہ میری چھوٹی سی جماعت کہ جس کو میں نے تیار کیا ہے، جو مجھ پر ایمان لے کے آئے ہیں، اگر آج تو ان کو ہلاک کر دے گا لا تعبد فی الارض ابدا، تو کبھی بھی پھر قیامت تک تیری زمین کے اندر عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب اگر اس دعا کے اوپر غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، آج اگر ہمارے مدرسے آباد ہیں، اگر آج ہم اسلام اور ایمان کے نام لیوا ہیں، تو یہ صحابہ کا صدقہ ہے، یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے، صحابہ اکرام کے وجود کا صدقہ ہے، کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یہی میری ساری جمع پونجی ہے۔ تو اسی عریش کے اندر ہی تھے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتے اتار دیے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے، اللہ کی رحمت آ گئی اور اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ کافر قتل ہوگا، یہاں پہ یہ قتل ہوگا، یہاں پہ یہ قتل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بتایا تو صبح کو صحابہ نے دیکھا کہ وہیں پہ وہ کافر قتل ہوئے۔ آج بھی وہ چٹیل میدان بدر کا موجود ہے، اور اس کے اندر آج بھی وہ انسان جائے، اللہ رب العالمین آپ سب کو لے کے جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج اس جگہ کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تیار کیا گیا تھا، عریش، آج وہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کا نام بھی ہے العریش مسجد، اور ساتھ ہی وہ بدر کا میدان بھی ہے، اور ساتھ دوسری طرف صحابہ اکرام میں سے جو 14 صحابہ اکرام شہید ہو گئے ان کی قبریں ہیں، اور صحابہ اکرام کی جو شہید ہونے والے ہیں ان کے اسماء وہ اس عریش مسجد کے باہر دیوار کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایمان اور اسلام اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا محور اور مرکز بنا دیا، کہ یہ صحابہ ہیں تو آئندہ اللہ کی عبادت ہوگی، یہ صحابہ ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، صحابہ ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اور اگر صحابہ کرام ہلاک ہو گئے تو پھر
یا اللہ یہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یہی میری جمع پونجی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر مدد فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کا معیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو ایمان و عمل دونوں کا معیار مقرر فرمایا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اور عمل بھی تمہارے صحابہ جیسے ہوں گے تو میرے ہاں قابل قبول ہیں۔ جو عمل صحابہ کی زندگی سے میل کھائے گا وہ عمل میرے ہاں قبول ہے، اور جو اپنی مرضی سے کرو گے، صحابہ سے ملتا جلتا عمل نہیں ہوگا تو وہ میرے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔